السلام علیکم، میرا نام آفتاب ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسائز ٹیکسز سولوشن۔ دوستو، یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی پراپرٹی خرید لیتا ہے تو وہ ایک چکر میں ہوتا رہتا ہے کہ بھئی اس پراپرٹی کے پیچھے کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کے بقایا جات تو نہیں ہے۔ وہ بجلی کا بل چیک کر لیتا ہے، اس کے علاوہ وہ پانی کا بل، ٹیلی فون کا بل اور حتیٰ کہ گیس کا بل بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹل ایریا تو اس بلڈنگ کے پیچھے نہیں ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں پھر میرے لیے مسئلہ نہ ہو۔ یہ تمام تگ و دو خریدار کرتا ہے، بیچنے والا نہیں کرتا۔ خریدار اس چکر میں رہتا ہے کہ کوئی ایریا اس پراپرٹی کے پیچھے نہ ہو۔ دوستو، آج میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کے اندر ایک دوسری سبجیکٹ کے بارے میں بات کروں گا جس کا چیک کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف چلوں، ایک ضروری بات یہ کہنی تھی، اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ کی اسکرین کا سب سے پہلے زینت بنے۔ دوستو، یہ جو آپ لوگ بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، پانی کا بل اور گیس کا بل چیک کرتے ہیں، یہ بھی انتہائی ضروری بات ہے، کیونکہ اس سے بھی پھر بڑا مسئلہ آنے والے دنوں میں بن جاتا ہے بقایا جات کی صورت میں۔ لیکن آپ لوگوں نے ایک دوسری چیز بھی جو کہ بہت ہی انتہائی ہے، آپ لوگوں نے اس کو چیک کرنی ہے، وہ ہے این او سی۔ این او سی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے پراپرٹی ٹیکس سیکشن سے ایشو ہوتی ہے۔ جب آپ کو بیچنے والا یعنی جو مالک کی مکان ہے یا مالک کی جائیداد ہے، جو پرانا مالک ہے جو آپ پہ بیچ رہا ہے، آپ اس سے این او سی ڈیمانڈ کرو گے۔ اگر وہ آپ کو این او سی دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر آپ یہ خریداری کر رہے ہیں تو اس کی پراپرٹی ٹیکس اس ٹائم تک یعنی ختم ہو چکی ہے، کلیئر ہو چکی ہے۔ آسان الفاظوں میں ہم اگر اس طرح کہیں کہ دیئر از نو آؤٹ اسٹینڈنگ ایز فار ایز دا پراپرٹی ٹیکس از کنسرن، یعنی پراپرٹی ٹیکس کے مد میں اس کے پیچھے کوئی بقایا جات نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ تمام پیسے کلیئر کرنے سے پہلے، تمام پیمنٹ کرنے سے پہلے یہ انشور کر لے کہ اس پراپرٹی کے پیچھے کوئی بقایا جات نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو آسانی کے ساتھ این او سی دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی پراپرٹی ٹیکس کے مد میں اس کے پیچھے کوئی بقایا جات نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ لوگ کو ایک طریقہ بتانے والا ہوں جس کے اوپر آپ جا کے آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا اس جائیداد کے پیچھے کوئی پراپرٹی ٹیکس کے مد میں کوئی بقایا جات ہے یا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ایک کام کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں نے اس گھر یا مکان یا جو بھی ایک بلڈنگ ہے آپ جو خرید رہے ہیں اس کی آپ نے پراپرٹی ٹیکس یونٹ معلوم کرنا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس یونٹ معلوم کرنے کے لیے آپ کو کوئی دور جانا نہیں پڑتا، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اس بلڈنگ کے باہر آپ جائیے، گیٹ کے سامنے یا گیٹ سے رائٹ اینڈ لیفٹ دیوار کے اوپر، اسی جائیداد کے اوپر سرخ سیاہی سے ایک نمبر لکھا ہوتا ہے جس کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ٹرمینالوجیز میں پراپرٹی ٹیکس یونٹ کہا جاتا ہے۔ اس پراپرٹی یونٹ کو آپ اپنے ساتھ لکھ دیں اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے پراپرٹی ٹیکس سیکشن میں چلے جائیں۔ آپ کو ادھر جا کر دو چیزوں کا انفارمیشن ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو دینی ہوگی۔ ایک یہ کہ وہ آپ کا وہ بلڈنگ، وہ کنسرن بلڈنگ کس علاقے میں ہے۔ مثال کے طور پر چاسردہ میں ہے، کس روڈ پہ ہے، مردان میں ہے، پشاور میں ہے، ایبٹ آباد میں ہے، ڈی خان میں ہے، پراپر جگہ آپ نے بتانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پراپرٹی ٹیکس یونٹ بھی آپ نے ایکسائز آفیسر کو بتانا ہوگا جو آپ نے اپنے جائیداد کے باہر سے اپنے ساتھ نوٹ کیا تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ پشاور میں ہیں اور چارسدہ روڈ کے اوپر ہے یا مردان میں ہے، جدھر بھی ہے، آپ نے اپنے جائیداد کا نمبر جو نوٹ کیا تھا وہ تھا 150 یا 5000 یا 6000، کوئی بھی فگر ہوگا، یہ ڈیجٹ میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ٹی لفظ بھی لکھا ہوگا، ٹی سلیش کوئی فگر لکھا ہوگا، یعنی ٹی سلیش 5150۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ٹی سلیش 5150 ABC، اس طرح کا نمبر بھی آپ لوگوں کو مل سکتا ہے۔ یعنی وہ اتنی مشکل بات نہیں ہے، آپ سمپلی جا کے بلڈنگ کے باہر دیکھ لیں، آپ کا نمبر آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اگر کوئی وائٹ واش ہوا ہے یا کسی وجہ سے وہ نمبر مٹ گیا ہے تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ رائٹ اور لیفٹ میں جو بلڈنگ ہے اس پہ جا کے نمبر چیک کر لیں اور اسی حساب سے آپ نے اپنے بلڈنگ کا نمبر معلوم کر لیں۔ اچھا، ایکسائز آفس میں جا کر یہ دو انفارمیشن آپ اس کو دے دیں کہ بھئی یہ
فلانا علاقہ ہے اور یہ نمبر ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ جو انچارج بندہ ہوگا ادھر بیٹھا ہوگا تو آپ کو وہ تمام تفصیلات دے دے گا کہ بھئی اس کے پیچھے اتنے بقایا جات ہیں۔ دوستو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بقایا جات ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس بندے سے آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں وہ پراپر ٹیکس پیئر ہو، وہ پراپرٹی ٹیکس ٹائم ٹو ٹائم ادا کرتا ہو، یہ بھی پاسبل ہے کہ کوئی بھی ٹیکس اس کے پیچھے نہ ہو تو آپ کو سیٹسفیکشن آ جائے گا۔ اگر کوئی ٹیکس پایا گیا، فار ایگزامپل 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000 20,000 کوئی بھی فگر پایا گیا، تو آپ ان سے اس کی کتاب سے اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے ساتھ لکھ دیں اور آ کے اپنے جس بندے سے آپ خریداری کر رہے ہیں اس کو بتا دیں کہ بھئی اس پراپرٹی کے پیچھے یا اس بلڈنگ کے پیچھے، یہ خواہ ریزیڈنشل ہو یا کمرشل ہو، اس کے لیے یہ نہیں ہے کیونکہ ریزیڈنشل کے اوپر بھی پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کمرشل کے پیچھے تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ریزیڈنشل کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ خریدار کو جو انفارمیشن ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی پراپرٹی ٹیکس سیکشن سے موصول ہو جاتی ہے، اس کے بیس کے اوپر وہ جس بندے سے وہ پراپرٹی لے رہا ہے اس کے ساتھ بات کر سکتا ہے کہ آیا آپ مجھے انویسی دو گے یا جو پیسے میں نے آپ کو دینے ہیں اس سے میں کٹنگ کر لوں، تو یہ سلسلہ پھر اسی طرح چلے گا۔ یہ تمام انفارمیشن میں نے خریدار کے حوالے سے دے دیے۔ اب چند باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں جو کہ بیچنے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر پرانا مالک یا جو بندہ جو پراپرٹی بیچ رہا ہے وہ اگر ایکسائز ڈپارٹمنٹ چلا جائے تو اس کے لیے 2-3 اس طرح کے انفارمیشن یا ڈاکومنٹس ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے گھر سے لے جائے تاکہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اندر پھر اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سب سے پہلے وہ اس طرح کر لے، بلکہ اس کو پہلے سے معلوم بھی ہوگا، شاید بہت سے لوگ کوئی پتہ چلتا ہے کہ بھی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جو پراپرٹی ٹیکس سیکشن ہے اس کے ٹی نمبر کیا ہے، تو ٹی نمبر کے اوپر آپ اپنی جائیداد کی جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ آپ ٹریک کر سکتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جائیداد یا پراپرٹی کے باہر چلے جائے تو آپ کے گیٹ کے اوپر سیاہی سے لکھا ہوا ایک فگر آپ کو ملے گا۔ یہ دیکھیں آپ کے اسکرین پہ بھی آ رہا ہے کہ ٹی نمبر کے ساتھ یہ نمبر کی کوئی بھی فگر ہو سکتا ہے، 5,000 ہو سکتا ہے، 100 میں بھی ہو سکتا ہے، مطلب 150 600 2000 اس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس فگر کے آگے ABC والا ڈیجٹ بھی آ سکتا ہے۔ یہ آپ کے اسکرین پہ ابھی آ رہا ہے کہ اس فگر کے ساتھ A یا B لگا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ اپنی پراپرٹی کو آپ مطلب ٹریس کر سکتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی کا نمبر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ اپنی پراپرٹی کا نمبر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دوسرا، آپ اپنا شناختی کارڈ لے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انتقال کی فوٹو کاپی یا رجسٹری کی ایک فوٹو کاپی آپ کو ساتھ لے جانا ہوگی۔ یہ تمام ڈاکومنٹس اپلیکیشن کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے جس کے اوپر ایک کارروائی ہوگی، مگر اس سے پہلے آپ نے اپنا تمام ٹیکس کلیئر کرنا ہوگا۔ اس کی ایک چالان آپ کو مل جائے گی جس کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں PT10 کہا جاتا ہے۔ وہ چالان لے کر آپ اسٹیٹ بینک میں چلے جاؤ گے، وہ سارا ٹیکس ڈپازٹ ہونے کے بعد آپ کو پھر NOC ملے گی۔ NOC تب آپ کو ملے گی۔ دوستو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب تک آپ کا سارا ٹیکس کلیئر نہ ہو اس وقت تب آپ کو NOC مل نہیں سکتی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے خریدار کے حوالے سے کی۔ یہ ساری انفارمیشن خریدار اور لینے والے اور دینے والے دونوں کے لیے تھی۔ دوستو تو یہ سارا سلسلہ تھا NOC کے بارے میں۔ اس میں آپ نے خریدار کے حوالے سے بھی انفارمیشن سنی اور لینے والے کے حساب سے بھی آپ لوگوں نے انفارمیشن سنی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں دی ہوئی گھنٹی کے نشان پہ بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والے تمام نیو ویڈیوز اور انفارمیشن آپ کی اسکرین پہ سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔